ونسلم على سيدنا ومولانا محمد رسوله النبي الأمين المكين الحنين الكريم الرؤوف الرحيم وعلى آله الطيبين الطاهرين المعتصمين وصحبه الكرام المتقين المخلصين المنتجبين والخلفاء الراشدين المهديين وجميع الأصحاب المكرمين والتابعين وتبع التابعين والأولياء والصالحين إلى يوم الدين برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. وقال الله تبارك وتعالى: قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. صدق اللہ مولانا العظیم. معزز مشائخ اعظام، علماء کرام، غلامان مصطفیٰ، محبان اہل بیت، متبعین صحابہ، محبین اولیاء، جمیع اہل سنت اور جمیع اہل تشیع، مذہب حنفی اور ملت جعفریہ اور مسلمانوں کے تمام مسالک مکاتب فکر سے تعلق رکھنے والے بھائیوں، عزیزوں، بہنوں، بیٹیوں اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کے سب عظیم سپاہیوں اور اسلام کے عظیم فرزندوں اور بالخصوص سرزمین جنگ کے سپوتوں، الحمدللہ تعالی آج ذکر حسین کا یہ جلسہ جنگ شہر کے نصیب میں آیا ہے. اہالیان جنگ شہر کو بالخصوص اور مکینان ضلع جنگ کو بالعموم مبارکباد پیش کرتا ہوں. میں ان دونوں آیات کریمہ کی روشنی میں جو تلاوت کی اور جن میں اللہ پاک نے آقا علیہ السلام کی اہل بیت اطہار کا ذکر کیا ہے، ان کی روشنی میں، ان کی برکت سے میں اپنی بات شروع کر رہا ہوں. چونکہ آج مضمون ہے ذکر حسین کا، مضمون ہے شہادت حسین کا، ذکر حسین کا. اس لیے اللہ ذکر حسین سے پہلے میں ان دو دھاروں سے بات شروع کرنا چاہتا ہوں جن دو دھاروں کو ملانے سے حسین وجود میں آیا ہے. اور میں پھر کہہ رہا ہوں، میں چونکہ خود سنی العقیدہ ہوں، اہل سنت والجماعت ہوں، لہذا سنی بڑے دھیان سے سنیں اور وہ سمجھیں کہ اصل سنیت کیا ہے. اس بات کو سمجھنے کی کوشش کریں، اصل سنیت کیا ہے. اہل تشیع ملت جعفریہ کے فرزند سنیں، میں حضور کے نالین پاک کے صدقے حضور کی اہل بیت کے در کا سگ ہوں، کتا ہوں حضور کی اہل بیت کا. یہی میری آخرت کا سرمایہ ہے. سو ملت جعفریہ کے فرزند میری بات نہایت دھیان سے سنیں، دونوں گھر کان کھول کے سنیں. کوشش کریں کہ کمی بیشی جس کی جہاں جہاں ہو وہ اپنے آپ ہی مٹاتا جائے اور محبت کے رشتے میں قریب ہوتا چلا جائے. اور جتنا ذکر اہل بیت اطہار کا کروں گا وہ ذکر بزبان
مصطفیٰ اور بزبان صحابہ کرام کروں گا۔ جوڑنا چاہتا ہوں اس رشتے کو وہیں سے، تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ صحابہ کرام اہل بیت اطہار کو کس نگاہ سے دیکھتے اور ان کی شان کس زبان سے کیسے بیان کرتے تھے۔ اور یہ تمام ریفرنسز حوالے جو دوں گا یہ کتب حدیث سے دوں گا، صحاح ستہ سے، جو اہل سنت والجماعت کی کتب حدیث۔ میں خود حنفی ہوں، مذہباً امام اعظم ابو حنیفہ کا مقلد ہوں، مگر بتانا چاہتا ہوں کہ حنفیت کیا ہے۔ میں قادری ہوں، سرکار غوث العظم شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مرید ہوں، غلام ہوں، بتانا چاہتا ہوں کہ قادریت کیا ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا مرج البحرین یلتقیان، دو سمندر آپس میں ملے جیسے ملتے ہیں، بینہما برزخ لا یبغیان، ان کے درمیان پردہ ہے جس پردے سے ان کی حدیں حقوق کی متعین ہو جاتی ہیں۔ یخرج منہم اللؤلؤ والمرجان، پھر ان دو سمندروں کے ملاپ سے ایک موتی نکلتا ہے، ایک مرجان نکلتا ہے۔ ایک تعبیر اس آیت کریمہ کی، ایک تعبیر، کئی تفسیرات ہیں، کئی، ان میں سے ایک تفسیر، دو سمندر ملے، ایک سمندر ولایت علی کا ہے، دوسرا سمندر طہارت فاطمہ کا ہے، اور پردہ درمیان میں زوجیت و نکاح کا ہے جو آسمان سے مقرر ہو کے آیا تھا، اور موتی اور مرجان نکلے۔ موتی کی جھلک رنگ کی سبز ہوتی ہے، وہ حسن مجتبی ہیں، ان کو زہر دیا گیا اور زہر کا رنگت سبز تھی۔ دوسرا مرجان نکلا، مرجان کا رنگ سرخ ہوتا ہے، وہ حسین مرتضیٰ ہے، اشارہ شہادت کربلا کی طرف۔ میں بھی بات کو اختصار سے سیدنا مولا علی المرتضیٰ سے شروع کرتا ہوں اور سیدہ بطول زہرا کی بات کرتا ہوں، اور دونوں کے ذکر کے ساتھ پھر ہم امام عالی مقام کی طرف آتے ہیں۔ جو حدیث اختصار سے آپ کو بتانا چاہتا ہوں، میری پوری کتاب ہے اس موضوع پر، السیف الجلی۔ یہ حدیث ہماری اہل سنت کی سیاستہ کی معتبر کتاب ترمذی شریف میں ہے، سیاستہ کی ہماری کتاب ابن ماجہ میں ہے، سیاستہ کی کتاب نسائی شریف میں ہے، سیاستہ کی کتاب سنن ابی داؤد میں ہے، مسند امام احمد بن حنبل میں ہے، مصنف ابن ابی ماجہ میں ہے، ابن ابی شیبہ میں ہے۔ پھر اس کو امام احمد بن حنبل کے علاوہ امام ابن عساکر نے روایت کیا، امام طبرانی نے روایت کیا، ابن اسیر نے روایت کیا، امام ابن کثیر نے روایت کیا، امام ابن حجر اسقلانی نے روایت کیا۔ یہ میں ریفرنسز جان کے بتا رہا ہوں تاکہ آپ کو پتہ ہو کہ یہ صرف ڈاکٹر طاہر القادری کچھ باتیں بتا کے نہیں جا رہا، یہ سیاستہ سے لے کے آج تک 1300 سال میں کل ائمہ حدیث ان چیزوں کی تخریج کرتے رہے ہیں۔ امام حاکم نے المستدرک میں روایت کیا، خطیب بغدادی نے روایت کیا، امام طبرانی نے روایت کیا، امام ابن ابی عاصم نے روایت کیا، امام بخاری کے دادا امام عبد الرزاق نے روایت کیا، دادا استاد۔ الغرض اتنی کثرت کے ساتھ ہیں کہ وہ میں تعداد بھی بیان نہیں کر سکتا، اور یہ ایک حدیث 51 مختلف سندوں سے اور مختلف صحابہ راویوں سے، مختلف سندوں سے، اور فن حدیث میں کہتے ہیں طرق، مختلف طرق سے، مختلف اسانید سے، مختلف راویوں سے
صحابہ کرام، اور سینکڑوں کتابوں، حدیث کی سینکڑوں کتابوں سے، حدیث کی سینکڑوں کتابوں سے یہ حدیث روایت کی گئی ہے۔ 67 کتابیں حدیث کی ہماری جن میں حدیث آئی ہے۔ کتنی؟ 67 کتابیں، اور ابتدائی وقت سے لے کر آخر تک 1000 سال جو پہلا گزرا ہے اسلام کی تاریخ کا، 1000 سال، اس میں 150 ائمہ حدیث ہیں جنہوں نے اس حدیث کو روایت کیا ہے۔ کتنے؟ 150 ائمہ حدیث جنہوں نے روایت کیا ہے، اور میں نے 67 کتب حدیث سے اس کی تخریج کی، اور 51 طرق اور اسانید کے ساتھ میں نے اپنی ایک کتاب میں جمع کیا ہے، اور یہ سب اہل سنت کی کتب حدیث۔ یہ بات خاص طور پہ ذہن میں رکھیں۔ حدیث یہ ہے کہ آقا علیہ السلام نے آخری حج ادا فرمایا، حجۃ الوداع، اور آخری حج ادا کرنے کے بعد اب اس کے راوی ہیں صحابہ کرام، تو میں نے اب کثرت کے ساتھ آپ کو بتا دیا، اب کسی ایک ایک کا کیا نام لینا ہے۔ جن صحابہ نے اس حدیث کو روایت کیا ان کی تعداد 146 ہے۔ ایک عجیب ہے تاریخ حدیث میں، 146 صحابہ اور تابعین نے اس حدیث کو روایت کیا ہے۔ ان میں حضرت ابو ایوب انصاری ہیں، ان میں حضرت ابو بردہ ہیں، حضرت ابو انس بن مالک ہیں، برا بن عازب ہیں، ثابت انصاری ہیں، ابو جعفر ہیں، حذیفہ ہیں، حسن بن حارث ہیں، الغرض سعد بن ابی وقاص ہیں، سعد بن عبیدہ ہے، طلحہ بن عبیدہ ہیں، یہ میں نے عبداللہ ابن عباس ہیں، میں نے حروف تہجد کی اعتبار سے نام لکھے ہیں۔ پھر اس میں سیدنا عمر فاروق ہیں، سیدنا ابو بکر صدیق ہیں، کوئی صحابی نہیں بچا۔ 146 صحابہ اور تابعین نے اس حدیث کو بیان کیا دنیا کے سامنے۔ حضرت عمر فاروق کا میں نے آپ کو بتایا، یہ سب صحابہ، روایت ہے حدیث کی کہ حضور علیہ السلام حجۃ الوداع سے فارغ ہوئے اور مدینہ طیبہ کی طرف واپس چلے۔ مدینہ کے قریب ایک مقام پر پہنچے، اس میدان کا نام ہے میدان غدیر، خم غدیر۔ آپ نے پوچھا یہ میدان کون سا میدان ہے؟ جب بات حسین تک پہنچانی تھی تو حسین کے والدین کو چنا گیا کہ حسین کی ماں اور حسین کا باپ دونوں اس شان کے ہوں کہ ان سے حسین پیدا ہو سکے، دونوں اس شان کے ہوں کہ ان سے حسین جنم لے سکے۔ راز یہ ہے۔ تو آقا علیہ السلام کو بتایا یا رسول اللہ یہ غدیر کا میدان ہے۔ آپ نے فرمایا یہاں رک جاؤ۔ نماز ظہر ادا کی، اور نماز ظہر ادا کرنے کے بعد آپ نے فرمایا میرے لیے ممبر بچھا۔ ممبر بچھ گیا، آپ ممبر پہ قیام فرما ہوئے، اور آقا علیہ السلام نے خطاب کیا، اللہ کی حمد و ثنا کی، اپنی رسالت کی شہادت بیان کی۔ حمد و ثنا اور شہادت رسالت کے بعد، توحید و رسالت کے بعد آپ نے 1.25 لاکھ کے قریب صحابہ تھے جن میں یہ اعلان کیا۔ حجۃ الوداع میں کتنے صحابہ تھے حضور علیہ السلام کے ساتھ؟ بولیے، 1.25 لاکھ کے قریب صحابہ تھے۔ یہ وہی 1.25 لاکھ صحابہ کا قافلہ حضور کے ساتھ تھا۔ میدان غدیر جلسہ گاہ بن گیا، تاجدار کائنات خطیب غدیر ہوئے، اور 1.25 لاکھ صحابہ کرام سامعین ہو گئے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا فقال الستم تعلمون انی اولا بالمؤمنین من انفسہم۔ 1.25 لاکھ صحابہ سے پوچھا کیا تم نہیں جانتے کہ میں سب مومنوں کی جانوں سے زیادہ قریب ہوں؟ قالوا بلا۔ 1.25 لاکھ صحابہ نے بآواز بلند عرض کیا یا رسول اللہ کیوں نہیں، آپ ہم سب کی جانوں سے قریب تر۔ آپ نے پھر پوچھا الستم تعلمون انی اولا بکل مؤمن من نفسہ، کیا تم نہیں جانتے کہ میں تم میں سے ہر ایک مومن کی جان سے زیادہ قریب ہوں؟ 1.25 لاکھ صحابہ میں سے ہر ایک نے جواب دیا
جی ہاں یا رسول اللہ، آپ ہم میں سے ہر ایک کی جان کے قریب تر ہیں۔ جب آقا علیہ السلام نے اپنے اولا من کل المؤمنین ہونے کی گواہی لے لی تو اس وقت منبر پر حضرت علی کا ہاتھ پکڑ کر کے اپنے ساتھ کھڑا کر دیا۔ علی اس دن تک علی تھے، مولا علی نہیں تھے، اس لمحے تک وہ علی تھے، ان کا ہاتھ پکڑ کے کھڑا کر دیا۔ اور آقا علیہ السلام نے 1.25 لاکھ صحابہ سے خطاب کر کے فرمایا، سنو، مجھے اپنی جانوں سے قریب تر اور اولا بالمؤمنین من انفسہم سمجھنے والوں، من کنت مولاہ فہذا علی مولاہ، جس کا میں مولا ہوں، آج اعلان کرتا ہوں، ہر وہ شخص جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے۔ آپ نے فرمایا من کنت ولیہ فہذا علی ولیہ، جس کا میں ولی ہوں اس کا علی ولی ہے۔ اور اس کے بعد میرے آقا نے ہاتھ اٹھا دیے، اللہ کے بارگاہ میں عرض کیا، اللہم وال من والہ وعاد من وعدہ وانصر من نصرہ واخذل من خذلہ۔ اے باری تعالیٰ، آج میری التجا سن لے، جو میرے علی کو ولی مانے تو بھی اسی کا ولی بن، اور جو میرے علی کا دشمن ہو تو اس کا دشمن ہو جا، جو میرے علی کی مدد کرے تو اس کی مدد کر، جو میرے علی کی مدد نہ کرے تو اس کی مدد سے ہاتھ کھینچ لے۔ میرے آقا نے دعا کر دی۔ اب اس میں سنیے، اس میں 2 باتیں ارشاد فرمائیں میرے آقا نے۔ پہلے سنیں غور سے، پہلے آقا علیہ السلام نے اپنی ولایت کی گواہی لی، الستم اولا بالمؤمنین من انفسہم، پہلے اپنی ولایت کی، ہر مومن پر اور ہر مومن کی جان پر اپنی ولایت کی گواہی لی ایک۔ پھر فرمایا اب جب تم نے مان لیا کہ میں ہر مومن کا ولی ہوں، پھر فرمایا ولی ولی ہوتا ہے اور مولا بڑا ولی ہوتا ہے۔ مولا اولا، جو اولا ہو ایک ہوتا ہے ولی، اور جو ولایت میں اکبر ہو وہ اولا ہوتا ہے، جو ولایت میں اکبر ہو وہ اولا ہوتا ہے، اور جو اولا سے بھی اعظم ہو وہ مولا ہوتا ہے۔ فرمایا جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے۔ 2 اعلان ہو گئے۔ اس کا مطلب ہے کہ جو شخص ولایت محمدی پہ ایمان رکھتا ہے اسے ولایت علی پہ ایمان رکھنا ہوگا۔ یہ بات اس لیے میں نے بار بار کہا، توجہ سے سنیں، میں اسی شہر میں پیدا ہوا، اسی شہر میں پلا، اسی میں جوانی گزری، زمانہ بیتا ہے۔ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ مسجدوں کی فضا کتنی تیزی سے کن کن سالوں میں بدلتی گئی ہے۔ جو رت آج ہے، اللہ کی عزت کی قسم، یہ رت پہلے نہیں تھی۔ آج خزاں کی رت ہے، پہلے بہار کی رت ہوتی تھی۔ ہم نے تبدیلی دیکھی۔ تو جو لوگ اس درمیان کے عرصے میں آئے، بڑے ہوئے، جوان ہوئے، پلے، انہوں نے ایک دوسرے کی باتیں نہیں سنی، وہ دور ہی ہوتے گئے، نفرتیں ہی ملی ان کو، لہذا ذہن بدل گئے ہیں، ذہن بدل گئے۔ اور آج جب اس رت میں، خزاں کی رت میں، میں پھر بہار کی بات کرتا ہوں تو کئی اہل سنت ہیں جن کو یہ بات اب سمجھ نہیں آتی۔ میں نے اشارے کے ساتھ بات کہہ دی۔ کئی ہیں جو اہل سنت کہلاتے ہیں خود کو، مگر جب اب چونکہ خزاں کے ساتھ طبیعت مانوس ہو گئی ہے نا، خزاں رسیدہ ہو گئے۔ خزاں میں، خزاں سمجھتے ہیں پت جھڑ کا موسم، خزاں میں رہ کر بہار بھول گئے ہیں۔ تو خزاں میں رہنے والے جب بہار کی بات آج سنتے ہیں
تو ان کی سمجھ میں نہیں آتی. وہ کہتے ہیں قادری صاحب پتہ نہیں کیا بات کر رہے ہیں، جائز بات نہیں کر رہے، بس اس گھر کی بات کر رہے ہیں، ادھر کی بات کر رہے ہیں، ادھر کی بات کر رہے ہیں. میں یہ بتانا چاہتا ہوں، اللہ کی عزت کی قسم ہے، میں تو نہ کبھی ادھر کی بات کرتا ہوں نہ ادھر کی بات کرتا ہوں، میں تو فقط مدینے کی بات کرتا ہوں. میں ادھر ادھر کو نہیں جانتا، میں نہیں جانتا ادھر کیا ہے، میں نہیں جانتا ادھر کیا ہے، میں نہیں جانتا یہ گھر کس کا ہے اور میں نہیں جانتا وہ گھر کس کا ہے. مجھے تو پتا ہے کہ یہ در میرے مصطفیٰ کا ہے، اور جو بات در مصطفیٰ سے ملتی ہے وہ حضور کی امت تک پہنچاتا ہوں. اور اگر آپ کو بات سمجھ آ جائے تو سب کا بھلا ہوگا، پولیس کا بھی بھلا ہو جائے گا، ان کی جان چھوٹے اس آپ کے ہر وقت گورکھ دھندے سے اور لوگوں کی بھلائی کا کام کر سکیں. آپ کا بھی بھلا، ان کا بھی بھلا، سب کا بھلا. تو میں یہ عرض کر رہا تھا دوسری بات. اور تیسری بات، آقا علیہ السلام نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیے، میرے مولا اللہم والی من والا وعاد من عاداہ، جو علی کو ولی جانے تو اس کا ولی بن، وعاد جو علی سے دشمنی کرے تو اس کا دشمن بن. اب جنگ والوں ایک بات اپنے ایمان سے کہیے، رسول کی دعا قبول ہوتی ہے یا رد ہوتی؟ کیا ہوتی؟ اور آقا نے 1.25 لاکھ صحابہ کے مجمع میں دعا کی ہاتھ اٹھا کر، اور 1.25 لاکھ نے آمین کہی. تو بولیے دعا حضور کی قبول ہوئی ہوگی یا رد ہوئی ہوگی؟ تو دعا کیا تھی؟ دعا تھی وال من والا ہو، میرے اللہ جو میرے علی کو ولی جانے تو اس کا ولی بن. تو دعا قبول ہو گئی تو کیا مطلب ہوا؟ اب اللہ اسی کا ولی ہے جس کا علی ولی ہے. یہ چیزیں شیعوں کی نہیں تھیں، یہ چیزیں سنیوں کی، شیعوں کی، دیوبندیوں کی، بریلویوں کی، فلاں کی، بلا کی، یہ گھروں کی باتیں نہیں تھیں. یہ سب ایک ہی بات تھی، در مصطفیٰ سے ایک ہی دھارا چلا تھا. آگے آپ نے ہم لوگوں نے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا حضور کا دین، کچھ ادھر ڈال دیے بھئی یہ ان کے ہیں، یہ ان کے ہیں، یہ ان کے ہیں، کھاتے بنا دیے. جب آقا سے بات چلی تھی تو کھاتے جدا نہیں تھے، ایک ہی کھاتا تھا اسلام کا، اور وہ اسلام یہ ہے. تو آقا نے اللہ کے بارگاہ میں عرض کیا باری تعالیٰ جو علی سے دوستی کرے، علی کی ولایت رکھے پر چلے اور علی کی ولایت کو قبول کرے تو اس کی ولایت کر، اس کی دوستی کر، اس کا ولی بن. اب آگے یہ تو سیاستہ ترمذی سب حدیثیں میں نے بیان کر دی، اور یہ حدیث اب جو روایت اگلا حصہ دے رہا ہوں یہ امام احمد بن حنبل نے روایت کیا مسند میں، اور حضرت برا بن عازب حدیث کے راوی ہیں، اور مصنف ابن ابی شیبہ نے روایت کی، اور امام احمد بن حنبل نے اپنی مسند کے علاوہ فضائل صحابہ میں بھی روایت کیا. یہاں امام احمد بن حنبل روایت کرتے ہیں آگے حضرت برا بن عازب سے، جب یہ سارا اعلان ہو چکا اور جلسہ ختم ہو گیا تو فرماتے ہیں قال فلاقیہ عمر، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت علی کے پاس آئے. یہ بات اہالی یا جنگ کے لیے خصوصی تحفہ دے رہا ہوں، خصوصی تحفہ ہے. پھر سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدنا مولا علی المرتضیٰ کے پاس آئے، ملے، اور مل کر اب اگلی جو بات بتا رہا ہوں یہ کس نے کہی؟ بولے نا، سیدنا فاروق اعظم نے کہی. پہلی بات تاجدار کائنات نے فرمائی کہ جس کا میں مولا اس کا علی مولا. اب آگے سیدنا فاروق اعظم کہتے ہیں، اس کے بعد وہ سیدنا علی المرتضیٰ سے ملے اور کہنے لگے فقال لہو ہنیئا ابن ابی طالب اصبحت وامسیت مولا کل مؤمن ومؤمنۃ. اے علی ابن ابی طالب مبارک ہو، آج صبح بھی تیری ولایت پر، شام بھی تیری ولایت پر، اور مبارک ہو کہ تو کائنات کے ہر مومن کا ولی بن گیا. کائنات کے ہر مومن کا، کل مؤمن و مؤمنۃ، ہر ولی مرد اور ولی عورت کا تو ولی ہو گیا.
تیری ولایت عامہ کے اعلان پر مصطفیٰ کی بارگاہ سے مبارک ہو۔ اب سنیے بیٹے، تو اس اعلان ولایت علی پر سب سے پہلی مبارکباد کس نے دی؟ سیدنا فاروق اعظم نے۔ آگے الگ ایک حدیث ہے، دوسری مبارکباد سیدنا صدیق اکبر نے تھی، اعلان مولائیت پر۔ اعلان مولائیت پر علی کے مولا ہو جانے کی دوسری مبارکباد سیدنا صدیق اکبر میں دی۔ تو بولو ان دو میں دشمنی ہو سکتی؟ اگلی حدیث جسے خطیب بغدادی نے روایت کیا ہے، امام طبرانی نے روایت